کوئی کتاب جب بار بار پڑھتا ہے تو طبیعت سیر ہو جاتی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک هو المسک ما قررتہ یتذوق کا مصداق ہے کہ کستوری کی دبیا کی طرح اسے جب بھی کھولو مہک ہی مہک محسوس ہوتی ہے۔ ایک تو ہے سورت سود اور ایک ہے سیرت سرور کائنات۔ سورت یہ ہے کہ جس کی جبین کی تلف صبح کا سویرا بنتا ہے اور جس کے زلفوں کی گھنی چھاؤں راتوں کا اندھیرا بنتا ہے۔ سورت یہ ہے کہ جس کا تبسم رشک ارم ہے اور جس کا غضب موجب ہلاکت بنتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، اپنے محبوب کے غضب سے اللہ محفوظ رکھے۔ سورت یہ ہے کہ جس کے دندان اقدس کو میں آسمان کے ستاروں سے بھی تشبیہ دوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ سورت یہ ہے کہ جس کے پسینے سے گلشن مہکتے ہیں۔ لیکن آج دل کو بھی میں نے ایک بات کہی، یہاں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ سورت بیان کی جائے تو خطرہ کوئی نہیں، خطرہ کوئی نہیں۔ 40 سال تک حضور کی زندگی میں سورت کا مظاہرہ ہوتا رہا، نہ راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، نہ پتھر مارے گئے، نہ کردار کشی کی مہم چلائی گئی، نہ حضور کی ہوٹنگ کے لیے جلوس نکالے گئے۔ ہر طرف محبت ہی محبت ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب فاران کی بلندیوں سے نبوی سیرت کا آغاز ہوا تو دوستی دشمنی میں بدلنے لگی، محبت عداوت میں بدلنے لگی، پھر ہر طرف سے پتھر آنے لگے، پھر جسم لہولہان ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت و کردار کو سامنے رکھیے اور قرآن کے آئینے میں اسے پرکھیے۔ کوئی ایک پیغمبر بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے تعویذ گنڈا بیچنے کے لیے گدی نشینی اختیار کی ہو۔ ایک بھی پیغمبر، از آدم تا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء آئے ہیں، سب کا یہ مشترکہ کاز ہے، کمبائنڈ کاز ہے کہ سب نے اللہ کی توحید کا پرچم اٹھایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا دنیا میں جس کے ذمے یہ کام نہ لگایا گیا ہو کہ میری توحید بیان کرو اور دنیا سے منواؤ کہ کوئی نہیں ہر جگہ موجود مگر اللہ، کوئی نہیں انسانی جبین کے لیے حقیقی مسجود مگر اللہ، کوئی نہیں مشکلوں میں کام آنے والا مگر وہی، کوئی نہیں آفات و ابتلا میں پکارے جانے کے قابل مگر وہی،
کوئی نہیں دستگیری کرنے والا، بیڑے پار لگانے والا مگر اللہ۔ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو یہی ڈیوٹی سونپی گئی، بلکہ صورتحال تو یہ ہے عزیز دوستو کہ اس کا بننے کے لیے شرط ہی یہ ہے کہ جان اس کے سپرد کر دو۔ یہ تو اس دور کا معیار ہے نا روحانیت کا، کہ جان پلتی ہے۔ آج کل کے کسی گدی نشین کو دیکھیے تو صحیح، سادہ لو جاہلوں کے دل و دماغ سے روحانیت کی مسند پہ بیٹھ کر گلی ڈنڈا کھیلنے والے فنکاروں کو دیکھیے تو صحیح، 3.5 من کی باڈی ہے۔ میں جب بیرونی سفر پہ جا رہا تھا، جس جہاز میں میں سفر کر رہا تھا اسی جہاز میں ایک حضرت صاحب بھی سفر کر رہے تھے۔ آپ یقین کیجئے کہ اس کے لیے 2 سیٹیں انگیج کرائی گئی، بیچ میں جو پارٹیشن کے لیے ایک چھوٹا سا وہ بنا ہوتا ہے اس کو ہٹا دیا گیا، اور حضرت صاحب نے جب تشریف رکھا تو دونوں سیٹوں پہ فیض پہنچ رہا۔ ایک عیسائی نے مجھ سے کہا، اسلام کے بارے میں وہ سوال بہت کرتا رہا، وہ عیسائی مجھ سے کہنے لگا یہ بھی آپ کا ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ تمہارا ہے، ہمارا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام تو اتنا سچائی پر مبنی موقف ہے عزیز دوستو کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اسلام کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف اس لیے گورنری سے معزول کر دیا، بحرین کی گورنری سے، کہ جب میں نے آپ کو گورنر بنایا تھا تو آپ ذرا کمزور تھے، اس کی نسبت سے آج ذرا صحت مند ہیں آپ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ امیر المومنین پہلے کئی دنوں تک فاقے ہوتے تھے، ہم تو اصحاب صفہ کے درویشوں سے تعلق رکھتے تھے، بیٹھے رہتے تھے مسجد نبوی کے اس چبوترے پر، کبھی کوئی کھجور کا خوشہ آ گیا تو چند دانے حضور کے مقدس ہاتھوں سے ہمیں تقسیم ہوتے تھے، کبھی کوئی اونٹ کا دودھ آ گیا، اونٹنی کا دودھ آ گیا یا بکریوں کا دودھ آ گیا تو وہ بھی حضور کے ہاتھوں سے 2-2 3-3 گھونٹ سب کو تقسیم ہو جاتے تھے، کبھی کوئی ستو کی لپ آ گئی تو وہ تقسیم ہو گئی۔ اور امیر المومنین آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا، یہ باتیں ہو رہی ہیں مکہ مکرمہ میں، کیونکہ فاروق اعظم کا یہ مزاج تھا کہ حج کے موقع پر تم سب جمع ہو جایا کرو، جتنے بھی گورنر ہیں وہ جمع ہو جائیں تاکہ میں انہیں دیکھوں کہ اقتدار پہ پہنچنے کے بعد کہیں سائز تو نہیں بدل گیا۔ علیکم بمکہ عند الموسم، حکم ہوا کرتا ہے حج کے موقع پر جمع ہو جاؤ، میں تمہارا جائزہ لوں گا۔ تو اب ابو ہریرہ صفائی بیان کر رہے ہیں، فاروق اعظم کی احتساب کی نگاہیں، فاروق اعظم تو پھر فاروق اعظم جس کے نام سن کر ابلیس کی ماں مرتی تھی، مرتی تھی نہیں مرتی ہے، اب بھی فاروق اعظم کا نام آئے تو ابلیس کی ماں مرتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، امیر المومنین آپ کو وہ دن یاد ہے جب مسجد نبوی کے صحن میں بھوک اور نقاہت کی وجہ سے گر پڑا تھا اور آپ لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، کوئی کہتا تھا مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے بیچارے کو، کوئی کہتا تھا کہیں جادو تو نہیں کر دیا گیا، حالانکہ نہ مجھ کو دورہ پڑا تھا نہ مجھ پر جادو ہوا تھا، واللہ ما یبی الا الجوع، بھوک کے سوا کچھ نہیں، کئی دن کے مسلسل فاقوں کی وجہ سے اتنی نقاہت آ گئی تھی کہ میں لڑکھڑا کے گر پڑا۔ تو امیر المومنین
میں نے استاد کامل کے قدموں میں بیٹھ کر نفس کشی سیکھی ہے، نفس پروری نہیں سیکھی۔ بات صرف اتنی ہے کہ پہلے کئی دنوں تک فاقے ہوتے تھے، اب آپ نے گورنر بنایا ہے تو فاقوں کی رفتار وہ نہیں رہی۔ جس علاقے میں مجھے گورنر بنایا گیا ہے وہاں پھل فروٹ بہت زیادہ ہیں، افراد سے ہیں، تو پہلے پسلیاں ظاہر تھیں، پیٹ پچکا ہوا تھا، اب ذرا پسلیاں چھپ گئی ہیں، بیلنس برابر ہو گیا ہے، توند نہیں نکل آئی تھی، بیلنس برابر ہو گیا۔ اب سنیے اسلام کا مزاج دیکھیے، نبی کا سچا جانشین، پیغمبر کا تربیت یافتہ مثالی شاگرد، جس کے متعلق حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو میرا عمر اس قابل تھا کہ اس کو مسند نبوت پیش کی جائے۔ اب مزاج سنیے، فاروق اعظم فرماتے ہیں ابو ہریرہ جو کچھ تم نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، مجھے اعتماد ہے تم پر، لیکن میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ رسول اللہ کی امت کی نگہداشت کی ذمہ داری جب آپ کو سونپی گئی ہے تو آپ کو پہلے کی بنسبت کمزور ہو جانا چاہیے۔ یہ بے فکری آپ کو آ کیسے گئی کہ آپ پہلے کی بنسبت ذرا صحت مند ہو گئے ہیں؟ میں آپ کو گورنری سے معزول کرتا ہوں تاکہ آنے والی نسلیں یہ تانا نہ دیں کہ نبی کے غلاموں نے نفس پروری کے لیے حکومتیں حاصل کی تھی۔ یہ ہے اسلام کا مزاج، اور اسلام کا یہ مزاج خلافت راشدہ کا پہلا تاجدار، سنیے ان باتوں کو، خلافت راشدہ کا پہلا تاجدار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وصی رسول، جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں وصیت فرمائی کہ میرے بعد میری امت کا قائد ابو بکر بنے، میری امت کا امام ابو بکر بنے۔ چنانچہ اپنے زندگی میں حضور نے 17 نمازیں امت کو پڑھوائی ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا۔ وصی رسول تو صدیق اکبر ہے، لیکن جب سے یہ سنی قبرستان میں تبدیل ہوا اب ہر مسجد سے ادھر ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں اور یہ آرام کے ساتھ سن رہا ہے۔ وصی رسول بھی صدیق اکبر ہے، وخلیفتہ بلا فصل بھی صدیق اکبر ہے۔ جب اس دنیا سے جانے لگتے ہیں تو اپنی لخت جگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ بیٹی میری وصیت ہے کہ میرے کفن کے لیے یہی چادر استعمال کی جائے جو میں نے بیماری کے زمانہ میں استعمال کی، اس پر کچھ زعفران کے دھبے لگ گئے ہیں، کچھ دوائیوں کے دھبے لگ گئے ہیں، وہ دھو لینا، اور یہی چادر صاف کر کے ابو بکر کا کفن تیار کرنا، جو کپڑا کم ہو جائے وہ بھی دوسری دھلی ہوئی چادروں سے پورا کرنا۔ صدیقہ کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، فرمانے لگی ابا حضور کیا ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں کہ ہم اپنے ابو کو نیا کفن پہنا کے دنیا سے رخصت کریں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹی نیا کپڑا مرنے والوں سے زیادہ زندہ رہنے والوں کا حق ہے اس پر۔ میرے آقا کی امت نے گلی ڈنڈا کھیلا جائے کہ بزرگوں پر چادریں ڈالو گے تو بزرگ راضی ہوں گے، کچھ لاؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ میں تو کہا کرتا ہوں ان فنکاروں سے کہ اگر چادریں ڈالنا ہی محبت ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا ابراہیم کی قبر پہ اتنی چادریں ڈالتے، خدا سے دعا کرتے خدا بندہ بس ہر وقت چادروں کی بارش ہوتی رہے تاکہ میں حضرت ابراہیم کی قبر پر ڈالتا رہوں، اپنے ابا حضرت عبداللہ کی قبر پہ ڈالتے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ڈالتے۔ مگر اسلام کا مزاج یہ نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم قبرستان میں جاؤ اور وہاں کپڑے ڈالتے پھرو، اسلام کہتا ہے اگر تمہارے پاس کپڑا ہے تو کسی بیوہ کو دو تاکہ وہ دوپٹہ بنا لے۔ گلیوں میں روتے ہوئے اپنے ابو کو یاد کرتے ہوئے یتیموں کو لباس پہناؤ، ان مسکینوں کو لباس پہناؤ جو تمہارے لیے امتحان ہیں،
इम्तिहान है तुम्हारे लिए। ये तो आजमाता है ना, किसी को दे के आजमाता है, किसी से ले के आजमाता है, किसी को तवंगर बना के आजमाता है, किसी को गदागर बना के आजमाता है। ये दोनों चीजें इम्तिहान की हैं। जब देता है तो उसमें भी आजमाइश होती है, जब लेता है तो उसमें भी आजमाइश होती है। जब देता है तो फिर देखता है खुदावंद आलम कि मैंने इसकी जेब भर दी, मैंने इसका सर ऊंचा कर दिया, अब देखूं शुक्र करता है या अकड़ता है। खुदा की अता करदा दौलत, अल्लाह की अता करदा सेहत और सलामती पर जो अकड़ता है तो फिर वो गर्दन तोड़ना भी जानता है। हमने देखे हैं ऐसे हजारों के जिनका मुअत्तर बदन था, मुशय्यन चलन था, कब्र कोहन उनकी खोदी तो देखा, न उज़्वे बदन था न तारे कफन था, काया ही पलट गई। मीर तकी दर्द कहते हैं कब्रिस्तान में जा रहा था, किसी की पुरानी कब्र से खोपड़ी निकली पड़ी थी। इम्तिदाद जमाना में वो इस कदर सड़ चुकी थी, गल चुकी थी खोपड़ी के मेरा पांव आया तो रेजा रेजा हो गई। कल पांव एक कासाए सर पर जो आ गया, यकसर वो इस्तखाने शकिस्ता से चूर था। कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कभी किसी का सरे पुरगुरूर था, मैं भी कभी किसी का सरे पुरगुरूर था।